نہ جانے کیوں جو محرم کی فضا چھانے لگے، دھڑکنے دل سے بھی ماتم کی صدا آنے لگے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں آج 8ویں نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے اس مکمل عشرے کا جو موضوع ہے وہ محبت اہل بیت ایمان کی علامت کے نام سے ہے، اور موضوع سخن جو ہمارا ہے وہ آیت سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت، جس میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں، دعوے دار ہیں کہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، اور جب اتباع کریں گے تو میں اللہ ان سے محبت کروں گا، یحببکم اللہ، اور پھر جب میری محبت ان کو نصیب ہوگی تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا، اور اسی آیت کی ضمن میں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقی اتباع رسول کن شخصیات نے کیا، اور وہ کون سی شخصیات ہیں جن کو ہم اپنا نمونہ عمل بنا کر، رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی کو سنوارے اور اتباع رسول کرنے کے قابل ہو جائیں، یعنی اتباع رسول کرنا سیکھیں کہ کس طرح سے ہم اتباع رسول کریں، کیونکہ اس آیت میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے دار ہو، رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے رسول کی، اللہ کے حبیب کی اتباع کرو، اتباع جو ان کے فعل کی جاتی ہے، اور فعل کو انجام دینے والا جو ہے اس کو جب تک کوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، اپنے آگے مشاہدہ نہ کرے، تب تک وہ احسن انداز سے اس کی اتباع نہیں کر سکتا کہ وہ فعل نبی نے کس طرح انجام دیا۔ اور وہ ذات جو تھی وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی، جو ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر مکان میں، ہر زمان میں رسول خدا کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہے۔ وہی بتا سکتے ہیں کہ نبی یہ خدا کس طرح سے عمل انجام دیتے تھے، کس طرح سے نماز ادا کرتے تھے، کس طرح سے روزہ رکھتے تھے، کس طرح سے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، کس طرح سے مناسک حج ادا کرتے تھے، کس طرح سے نیکیاں کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، نہی از منکر کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں جو اعمال دین ہیں وہ ہمیں اگر حقیقی معنی میں جاننا ہے تو پھر ہمیں ان کے دروازے پر چلنا پڑے گا
جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دروازے کو ہی پتا ہوگا کہ اس شہر میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے علم بکھیرا جا رہا ہے، کس طرح سے علم کو بانٹا جا رہا ہے، کس طرح سے علم کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ اب مولا کائنات ہی بتا سکتے ہیں، کیوں کہ وہ ان کے علم میں شریک ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول خدا کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی سیرت سے حقیقی معنی میں جو متعارف ہیں، جو جانتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے ہمیں ان کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ جب علی ابن ابی طالب کو جان جائیں گے تو پھر ہی ممکن ہوگا کہ رسول خدا کی ذات مقدسہ کو جان سکیں، کیوں کہ مولا کائنات اپنی بندگی کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنے عبد ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، رسول خدا کی عقیدت میں فرما رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے ادنا بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات مولا علی کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہیں، یہ یقیناً وہ اشتباہ میں ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، مگر ہم خود یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے خود فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا ادنا سا غلام ہوں۔ جب وہ خود اپنے آپ کو رسول کا غلام کہتے ہیں تو علی کے ماننے والوں کو یہ کیا جرت ہے کہ وہ علی کو رسول سے زیادہ بڑھا دے۔ مولا کائنات جناب رسول خدا کے غلام کہلواتے ہیں خود کو، اور حقیقی غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کی سیرت پر عمل کرے، اس کے کہنے پر لبیک کرے اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ اور ہمیں تاریخ میں مل رہا ہے کہ مولا کائنات اپنی ساری زندگی جب تک رسول خدا اس دنیا میں حیات رہے کبھی بھی نافرمانی نہیں کی، بلکہ حقیقی معنی میں مطیع اور فرما بردار رسول خدا رہے، اور اپنی زندگی میں بھی وہی رسول خدا کی سیرت کی جھلکیاں دکھاتے رہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کو نصیب ہوا، تاریخ کی ورق گردانی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول خدا میں صفات پائی جاتی تھی، انہی صفات کے مظہر جو ہیں علی ابن ابی طالب تھے۔ رسول کا علم ہو، رسول کی شجاعت ہو، رسول کی دلیری ہو، رسول کا حلم ہو، رسول کی سخاوت ہو، رسول خدا کی عدالت ہو، ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے مولا کائنات میں وہ جھلک پائی جاتی تھی جو رسول خدا کی سیرت میں تھی۔ یعنی یہ کہنے میں مبالغہ نہ ہوگا کہ مولا کائنات سراپائے سیرت رسول خدا تھے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جو ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں ہمیں ان کے افعال، ان کے کردار کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، وہ وہی رسول خدا کی سیرت معلوم ہوتی ہے۔ اور عدالت مولا کائنات کے متعلق کچھ عرائض پیش کر چکا ہوں، مگر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مولا کائنات کی جب دور خلافت ہے، جب ظاہری خلافت پر منتخب ہوتے ہیں، منصوب کیا جاتا ہے اور خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں، اس دور میں مولا کائنات عدالت کی انتہا کرتے ہیں، یعنی بہت ہی سخت عدالت کا اجرا کرتے ہیں جو اسلامی عدالت ہے، جو حقیقی معنی میں دین تعلیم دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک محب علی کا عاشق گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کون سا گناہ کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے، چوری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو مولا کائنات کی بارگاہ میں لے آتے ہیں تاکہ اس کو سزا دلوائے۔ مولا کائنات کو بتایا جاتا ہے، مولا یہ آپ کے محب ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کا کہلواتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، مگر آج اس نے چوری کی ہے،
اور اس پر ثابت ہو گئی ہے۔ مولا کائنات ایک مرتبہ اس محب سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ حقیقت ہے کہ تم نے چوری کی ہے یا تم پر الزام ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مولا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے چوری کی ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، پھر وہ اقرار کرتا ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ جب اقرار کر لیتا ہے تو مولا کائنات حکم سناتے ہیں، حد جاری کرتے ہیں، جس طرح سے چور کی سزا ہوتی ہے، یعنی ہاتھ کو کاٹا جا رہا ہے۔ جب حد جاری کی گئی، ہاتھ کاٹا گیا، تو وہ محب اہل بیت، محب علی، اپنے وہ کٹی ہوئی انگلیاں جو ہاتھ تھا وہ اپنے ہاتھ پر رکھ کے، دوسرے ہاتھ پر رکھ کے باہر آتا ہے اور بازار میں گھومتا ہے۔ گھومتے ہوئے بازار میں وہ اس انگلیوں کو لے کر چلتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ مولا کائنات امیر المؤمنین کے فضائل بھی بیان کرتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ محبت کی انتہا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے کہ مولا کائنات نے اس پر شرعی حد جاری کی، مگر پھر بھی وہ مولا کے فضائل و کمالات بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے قد قطع یمینی امیر المؤمنین، بتحقیق میرا ہاتھ جس نے کاٹا وہ امیر المؤمنین ہے، وہ قائد غر المحجلین ہے، وہ یعصوب الدین ہے، وہ زوج بطول ہے، وہ حسن و حسین کے بابا ہیں۔ یہ فضائل مناقب علی بن ابی طالب بیان کرتا ہوا جا رہا ہے بازار میں۔ ایک مرتبہ ایک خارجی ملعون آتا ہے، ابن قوا نام ہے، تاریخ نے بتایا ابن قوا ہے، وہ نمودار ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ علی کے ایک محب کو ورغلا کر میں ان سے متنفر کر دوں۔ آتا ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یہ حال تمہارا کس نے کیا؟ وہ محب بیان کرتا ہے کہ میرے مولا، میرے آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے۔ کہا عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا تمہارے ساتھ، ارے تم نے کوئی گناہ کیا، انسان ہو، خطا کار ہو، تم سے یہ سرزد ہو گیا۔ اب علی کے ماننے والے تھے، علی کے محب تھے، علی کے عاشق تھے، علی حکومت میں ہے، علی کے دسترس میں تھا کہ تمہیں معاف کر سکتا تھا، مگر اس نے معاف نہیں کیا، تمہیں بھی عذاب دیا، تمہارے اوپر بھی شرعی حد جاری کی، پھر بھی تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو۔ تو وہ محب مسکرا کر گویا ہوا، بات کرنے لگا، کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ کہا اے ملعون، یہ تو علی کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اس دنیا میں مجھ پر شرعی حد جاری کر کے مجھے عذاب اخروی سے بچا لیا۔ ارے اس دنیا کا عذاب تو میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے مولا، میرے آقا امیر المؤمنین کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اس آخرت کے عذاب سے بچا لیا اس دنیا میں یہ سزا دے کر۔ اللہ اکبر! یہ معرفت کی کون سی حد ہے، یہ معرفت کا کون سا مقام ہے، کون سی منزلت ہے کہ اس طرح سے محبت علی کی جائے، عشق علی میں سرشار ہوا جائے۔ بس جب یہ تکلم ہوا، یہ بات ہوئی، اس کے بعد ایک مومن دیکھتا ہے کہ یہ مومن کس طرح سے مولا کے فضائل بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آتا ہے اور بیان کرتا ہے مولا جس پر آپ نے حد جاری کی تھی، وہ جو آپ کا محب تھا، آپ کا شیعہ تھا، آپ کا کہلوانے والا تھا، وہ جب بازار میں گیا آپ نے جو حد جاری کی اس کے فضائل بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کے فضائل بیان کرتا ہے، آپ کی برائی نہیں کرتا بلکہ آپ کا احسان مان رہا ہے۔ مولا کائنات نے جب سنا ایک مرتبہ مسکرا گئے اور مسکرا کر کہا کہ اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا مولا نے فرمایا میں کیا سن رہا ہوں، میں نے تم پر حد جاری کی اور تو میرا فضائل بیان کر رہا ہے۔ یہ محب وہی جملہ جو ابن قوا کو کہا تھا، کہا مولا یہ تو آپ کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا اور اس دنیا میں یہ سزا دے دی، میں تو آپ کا احسان مند ہوں۔ بس مولا کو اس کے اس جواب پر بہت پیار آ گیا۔ اللہ اکبر! پیار آ گیا اور ایک مرتبہ مولا کائنات کی آواز آتی ہے
اے میرے ماننے والے، اے میرے چاہنے والے، اے میرے شیعہ، میرے محب، یہ جو کٹی ہوئی انگلیاں ہیں یہ مجھے علی کو دو۔ جب وہ اپنی کٹی انگلیاں دیتا ہے ایک مرتبہ، یہ تاریخ کا بیان ہے، کتابیں جو ہیں فضائل المناقب کتابیں اس کو نقل کر رہی ہیں کہ مولا کائنات نے اس سے انگلیاں مانگی، وہ ہاتھ کٹا ہوا مانگا، اور پھر کیا کیا، وہی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ ملا کر اس کے اوپر ایک رومال بچھا کر پھر مولا کائنات سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد جب وہ رومال اٹھایا جاتا ہے تو اس کی انگلیاں ویسے ہی تھیں جیسے پہلے ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی اس کتابوں میں جہاں پر یہ نقل ہوا ہے وہاں پر یہ بحث مفصل ہوئی ہے کہ جب شرعی حد جاری کی تھی تو پھر یہ ملانے کا کیا فلسفہ ہے؟ تو کسی نے خوبصورت جواب دیا، کسی نے اس طرح سے تفسیر کی کہ جب پہلے مولا کائنات نے حد شرعی جاری کی تھی تو وہ اللہ کا قانون تھا کہ چور کی سزا باید ضروری ہے کہ اس کو چور کی سزا اس انداز سے دی جائے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور یہ شرعی حد تھی جو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر ہوتے ہوئے مولا کائنات پر فرض تھا کہ اس شرعی حد کو جاری کرے، اور انہوں نے جاری کی۔ اب جب مولا کائنات نے اس محب کے ہاتھ کو جوڑا ہے، اپنا معجزہ دکھایا ہے، تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ علی کا فرض تھا، جو علی نے حد جاری کر کے اپنا فرض پورا کیا، اور اب جب علی نے اس کے ہاتھ کو ویسے بنا دیا جیسے پہلے تھا تو یہ علی کا فضل ہے، جو علی اپنے فضل کو اجرا کرتا ہے اپنے محبان کے لیے، اپنے شیعہ کے لیے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ علی کسی حال میں نہیں چھوڑتے، اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ اب ہم جو علی کے کہلوانے والے ہیں، ہم جو مولا کے محب ہیں، ہم اگر گناہگار ہیں، خطاکار ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، ان کے قریب نہ جایا جائے، مگر یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بھلا دیں کہ علی ابن ابی طالب ہمارے امام ہیں۔ ہمیں وہ اس دنیا کے عذاب سے بھی نجات دلا سکتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی نجات دلا سکتے ہیں، اور وہ واقعاً مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ہر حال میں اپنے محبوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شیعوں کو کسی مصیبت میں نہیں چھوڑتے، ہر حال میں مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ارے جب مولا کائنات انبیاء کی مشکل کشائی کرتے ہیں تو اپنے محبوں کی کیوں نہیں کرتے؟ اپنے محبوں کی بدرجہ اولا مشکل کشائی کر رہے ہیں، اور محب بھی وہ جو فقط علی کے عاشق نہیں بلکہ علی کے اولاد کے بھی عاشق ہیں، علی کے حسین کو بھی رونے والے ہیں، اس کی عزا میں ماتم کرنے والے ہیں، اس کی عزا میں فرش بچھانے والے ہیں، وہ محبان اہل بیت۔ مولا کائنات یقیناً ان کے پرسان حال ہیں، ان کی خبرگیری کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ ماہ محرم، ایام عزا، جس میں ان کے فرزند مظلوم حسین کا ماتم کرتے ہوئے محبان اہل بیت ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، ان کی عزاداری بپا کرتے ہیں۔ اس حالت میں تو خصوصی نظر کرم ہے، فقط مولا کائنات کی نہیں، رسول خدا کی بھی نظر کرم ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی نظر کرم ہے، امام حسن مجتبیٰ بھی خصوصی نظر کرم رکھتے ہیں، امام حسین تو اپنے عزاداروں کے لیے شفاعت کا سبب ہیں، در شفاعت ہیں، عزاداران مظلوم کربلا۔ آج 8 محرم ہے، 8 محرم، جو دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے مولا حسین کے زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں، شہدائے کربلا کے سفر کی انتہا ہو رہی ہے، کربلا کے میدان میں شہادت کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جہاں سے کل
ذکر مصیبت کو چھوڑا تھا، وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں جب بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اون محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے۔ جب سب شہید ہو گئے، تاریخ بتا رہی ہے جناب عباس بچے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا عباس ہیں اور امام حسین ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ بتا رہی ہے جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ دلاسے دے رہی ہیں کہ مجھے یقین ہے بچوں کہ میرے چچا میرے لیے پانی ضرور لائیں گے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں میرے چچا کتنے بہادر ہیں، میرے چچا عباس کتنے شیر ہیں، کتنے بہادر ہیں، کتنے اچھی جنگ کرتے ہیں، ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے میرے لیے، میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی ضرور لائیں گے۔ اور بچوں اگر پانی لائے نا، میں سکینہ تم سے وعدہ کرتی ہوں پہلے میں تم کو پانی پلاؤں گی، بعد میں پیوں گی اور اپنے بھائی علی اصغر کو پلاؤں گی۔ بس عزادارو یہ منظر جب جناب عباس دیکھتے ہیں ایک مرتبہ رو دیتے ہیں، رو کے جناب امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دست بستہ عرض کرتے ہیں مولا اے مولا اے آقا سب شہید ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دیجئے میں بھی آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اگر جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو کم از کم اتنی اجازت دے دے کہ میں ان بچوں کے لیے پانی لے آؤں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا امام حسین کی آواز آتی ہے، اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ عباس اگر کسی لشکر کا علمدار شہید ہو جاتا ہے، کسی لشکر کا سپہ سالار شہید ہو جاتا ہے تو وہ لشکر نہیں رہتا۔ عباس اگر تم شہید ہو گئے تو میرا لشکر بے وارث ہو جائے گا۔ آواز آتی ہے جناب عباس کی، مولا وہ لشکر کہاں پر ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، میں جس کا علمدار ہوں؟ آقا فقط میں بچا ہوں اور آپ ہیں، مجھے اجازت دے۔ اب عباس کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی کہ حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی رہے، علی اصغر پیاسا رہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ اجازت جناب عباس نے جب اصرار کر کے لی تو اب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ مقتل اب رقم کرتا ہے جناب عباس کی شجاعت کو، جناب عباس کی وفا کو اس طرح سے رقم کرتا ہے کہ جناب عباس جنگ کرتے کرتے جب فرات کے کنارے پر پہنچے اور مشکیزہ بھرا، اب جناب عباس پانی کو دیکھ رہے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، تازہ ہے، اب 3 دن کی پیاس کا غلبہ بھی ہے مگر پینے کی جرت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ خطاب کر کے کہتے ہیں، اے عباس خبردار پانی نہ پینا، ارے اگر پانی پیا تو یہ تمہاری وفا پر حرف آئے گا۔ ارے خیموں میں نبی زادیاں پیاسی ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، تم پانی نہ پینا۔ بس عزادارو ایک جملہ ملتا ہے مقتل میں کہ جناب عباس نے جو پانی بھرانا تو اس کی وجہ سے جو ہاتھ تر ہو گیا تھا وہ بھی جناب عباس نے اپنے ابا کے دامن سے خشک کر لیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ بھی تر ہو۔ بس عزاداران مظلوم کربلا آخری جملے سماعت فرمائیں اور آپ کی زحمات تمام کروں۔ جناب عباس جب یہ مشکیزہ پانی کا بھر کے آ رہے ہیں، اب جناب عباس کی مکمل یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ مشکیزہ خیام تک پہنچ جائے، جناب علی اصغر پانی پی لے، جناب سکینہ پانی پی لے۔ پر جناب عباس یہ مشکیزہ چھپاتے ہوئے جب جا رہے ہیں ایک ملعون وار کرتا ہے، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہو جاتا ہے، پھر بایاں بازو قلم ہو جاتا ہے۔ عزادارو اب جناب عباس نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں لیا، اب اس کی حفاظت کرتے جا رہے ہیں، اس کو چھپائے جا رہے ہیں کہ کاش یہ مشکیزہ بچ جائے اور خیام تک پہنچ جائے۔ پر عزادارو جناب عباس کی یہ
आरज़ू पूरी न हुई। ये वो मकाम था जब जनाब अब्बास ने देखा कि एक तीर उस मशकीज़े में पेवस्त हुआ और सारा पानी बह गया। गोया जनाब अब्बास की आस बह गई। बस अज़ादारो मक्तल ये लिखता है कि जनाब अब्बास जब मायूस हो गए ना पानी पहुंचाने से, एक मर्तबा अपने आप को घोड़े की गर्दन में डाल दिया, अपनी बाहों को, और जनाब अब्बास नहीं चाहते कि अब खयाम की तरफ जाएं। एक मर्तबा घोड़े को कहते हैं, ए रहवार बावफा, अब खैमों की तरफ नहीं ले जाना, मुझे फुरात की तरफ ले जाओ। बस जनाब अब्बास उन घोड़े पर ऐसे ही पड़े थे कि दुश्मन आए, किसी ने तलवार का वार किया, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर लगाया। आज़ादारा ने मजलूम करबला एक मर्तबा जनाब अब्बास सदा देते हैं, ए मौला हुसैन, आका हुसैन, अपनी ज़ियारत करवाइएगा। जनाब अब्बास की ये सदा जब इमाम हुसैन ने सुनी ना आज़ादारो, एक मर्तबा नोहा पढ़ना शुरू कर दिया। कहा अलान इनकसर ज़हरी, ए अब्बास तेरे जाने के बाद मेरी कमर टूट गई। अज़ादारा ने मजलूम करबला जब जनाब अब्बास के ऊपर आए इमाम हुसैन और देखा कि जनाब अब्बास अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, जनाब अब्बास के सर को अपने ज़ानू पर रखा, चेहरे से खून को साफ करने लगे और कहते हैं, अब्बास कोई वसीयत हो तो कहो, मैं हुसैन सुन रहा हूँ। जनाब अब्बास की आवाज आ रही है, मौला वसीयत फकत एक है, मेरा लाशा खैमों की तरफ न ले जाना। मौला मुझे तुम्हारी बेटी सकीना से शर्म आ रही है। अरे सकीना ने बच्चों को कहा था कि मेरा चचा पानी लाएगा, मैं पानी नहीं ला सका। बस अज़ादारो जनाब अब्बास के रूह परवाज हो गई। अब जनाब अब्बास की वसीयत के मुताबिक इमाम हुसैन ने उनका लाशा खैमों की तरफ नहीं ले गए। अब जनाब अब्बास का वो अलम जिसके अलमदार थे वो खैमों की तरफ ले जा रहे हैं। अब क्या आलम है खैमों में। अज़ादारो जब अलम को देखा, क्या देखा, जनाब सकीना खुश हो गई और गोया ये समझने लगी कि मेरे चचा अब्बास पानी लेके आ रहे हैं। एक मर्तबा बच्चों को कहा, बच्चों मैंने कहा था ना मेरे चचा बहुत ही जरी है, बहादुर हैं, बहुत ही बहादुर है, पानी ले आएंगे, मैं आपको दूंगी। बस जब करीब हुए इमाम हुसैन, अलम करीब हुआ, अलमदार तो नहीं आया मगर देखा गया था कि अकेला अलम आया। जनाब सकीना फरमा रही हैं, ए बच्चों मुझे माफ करना, अरे मेरे चचा शहीद हो गए, अगर मुझे पता होता कि मेरे चचा भी शहीद हो जाएंगे तो मैं कभी उनसे पानी का मुतालबा न करती। अल्लाह लअनतुल्लाह अला कौमुज़्ज़ालिमीन व सयअलमून अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। न जाने क्यों जो मुहर्रम की फिजा छाने लगे, धड़कने दिल से भी मातम की सदा